فیصل بھائیوں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کیا مسجد کا بل بڑھ سکتے ہیں؟ مسجد پر زکوٰۃ تو نہیں لگتی، مسجد کے پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ زکوٰۃ کی شرط ہے کہ وہ کسی شرعی مستحق کو دی جائے، جو شرعی اعتبار سے مستحق ہے اسے دی جائے، جیسے فقیر شرعی۔ تو اب مسجد جو ہے وہ تو کوئی فقیر شرعی نہیں ہوتی، لہذا اس پر زکوٰۃ تو نہیں لگ سکتی، اسی لیے مسجد کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر مسجد کے اخراجات جو دیگر ذرائع ہیں ان سے پورے نہیں ہو رہے، تو اب وہاں پر زکوٰۃ کی رقم کسی فقیر شرعی کو دے دی جائے، اور وہ فقیر شرعی اپنی مرضی سے پھر وہ رقم مسجد کو دے دے، تو اب یہ رقم یوں استعمال ہو سکتی ہے، اور اس میں دینے والے کو بھی ثواب اور درمیان میں جو فقیر ہے اسے بھی ثواب مل جائے گا۔ یہی معاملہ بل کا ہوگا، تو عمومی طور پہ تو یہی چاہیے کہ مسجد کا بل جو ہے وہ زکوٰۃ سے نہ دیا جائے، بلکہ اہل محلہ یا جو اس کے متعلقین ہیں وہی اس کے پیسے دیں۔ یعنی مسجد کا بل جو ہے کوئی لاکھوں کے اندر عام طور پہ نہیں آتا، نارملی بل جو ہے ایک درمیانہ سا اس کا خرچہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی زکوٰۃ کے ہیلے کرنا جو ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی ہی کے خلاف ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد کا جو نارمل خرچہ ہے اس کے لیے بھی وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کرے، تو لہذا وہاں پر جو عام چندہ ہے اور عام راہ خدا میں دینا ہے وہ استعمال کیا جائے۔ لیکن بالفرض کسی علاقے والے اتنی تنگی کا شکار ہے یا ان کو توفیق نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا ہیلہ کر کے مسجد کا جو بل ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اس کا اصول یہ ہے کہ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت یہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو اب اس باب میں علماء کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، کوئی کس قسم کا آٹا کھاتا ہے، کوئی کس قسم کا، تو آسانی کے لیے پھر ایک ریٹ مخصوص کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہر ایک اندازہ کر نہیں پاتا۔ ٹھیک، اس میں جو سن بلوغیت تک نہیں پہنچا ہے اس پر اس کا بھی فطرانہ دیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کفالت میں ہوتے ہیں نا، اگر باپ مالک نصاب ہے پھر تو ان کا بھی دینا واجب ہے، باپ اپنے بیٹے کا دے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنا بھی دینا واجب نہیں ہے، ان کا کیا واجب ہوگا، پھر دے دے تو بہتر ہے، نہیں دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو بالغان ہیں جیسے زوجہ ہیں اور بالغ بچے ہیں، ان کا شوہر پر یا باپ پر واجب نہیں ہوتا، لیکن ان کی اجازت سے ادا کرے گا تو ادا ہو جائے۔ اگر کوئی خاتون ہے جو کہ خود نہیں کما رہی تو وہ اپنا فطرہ خود ادا کریں گے؟ اگر تو وہ مالکہ نصاب ہیں تو اپنے مالکہ ادھر سمجھا دیجئے۔ مالکہ نصاب یعنی 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، یا اتنا کیش جو 52 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، یا اتنا مال تجارت، صحیح ہے، یا گھر میں ان کی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان کہ جس کی مالیت 52 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، وہ مالکہ نصاب یا غنیہ کہلاتی ہے۔ تو اگر مالکہ نصاب ہے ان پہ واجب ہوتا ہے، یعنی جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ صدقہ فطر واجب ہے، لیکن ہر ایک اگر ادا کرنا چاہے تو ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کرنا چاہیے ثواب ملے گا۔ واجب اس پر ہے جس کے بعد اتنی مالیت جی ہاں، ہو یا اتنی مالیت کا جو پیسہ مالک نصاب ہے واجب اس پر ہے۔ اور کس کو دینا آئیڈیل ہے، بیسٹ کیا ہے، فطرہ کس کو دیا جائے؟ مطلب یہ ایک تو اصول وہی رشتہ داروں کا ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی، جو آپ کی نسل سے انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، سید حضرات کو نہیں دے سکتے، اور جو غنی ہے مالک نصاب اسے نہیں دے سکتے، باقی سب کو دے سکتے ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، چچا تایا پھوپھا ماما، کیونکہ ہم ان کی نسل سے نہیں، ہماری نسل سے نہیں، کو دے سکتے۔ اس میں آخر اس میں یہ دیتے وقت چونکہ کبھی آپ رشتہ داروں کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ فیل نہ کریں کہ یار تو مجھے کیا کوئی فقیر سمجھا ہوا ہے، تو کیا آپ کسی اور عنوان سے گفٹ کے اس سے عنوان سے دیں گے، ان کو بتایا بغیر کہ آپ کے دل میں فطرے کی نیت ہے، یہ کر سکتے ہیں مفتی اقبال صاحب؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے، عزت نفس مجروح نہ ہو، دل میں نیت بس رکھ لیں، زبان سے عیدی کہہ کے کچھ بھی کہہ کے، اور ضروری نہیں ہے کہ کیش دیں، آپ اس مالیت کا کوئی گفٹ بھی دے سکتے ہیں، گفٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بس ایک تھوڑی سی بات عرض کر دوں، ایک ہوتا ہے پرچیزنگ کی جو قیمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہے کہ جو آپ سیل کرتے ہیں کسی چیز کو، بعض اوقات جب پرچیز کرتے ہیں تو مہنگی ہوتی ہے، سیل کرتے ہیں تو قیمت گر جاتی ہے، اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ آپ نے 1000 کی چیز لی، اب آپ مارکیٹ میں پتہ کریں، وہ کہتے ہیں ہم 800 میں لیں گے، تو اگر آپ اس کو بطور زکوٰۃ یا صدقہ فطر کے طور پہ دیں تو 800، آپ اس کی قیمت 800 سمجھیں، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اگر شوہر کے اوپر قرض ہو تو وہ بیوی کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ اپنا بیوی اس زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے شوہر کا قرض اتار سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، صاحب کیا کہیے گا؟
دیکھیے قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو قرض کی نوعیت دیکھی جائے. بعض لوگ سودی قرضے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دیں تاکہ ہم سود اتاریں. ایسے کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے کہ آپ اپنی زکوٰۃ غریبوں سے ہٹا کر اس کو دے رہے ہیں اور وہ سود میں خرچ کر رہا ہے اس کو, تو ایسا نہیں. ہاں ایک ہوتا ہے کہ ویسے قرضہ لیا اس میں ڈوب گیا, تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن جب ایسی صورتحال ہو کہ شوہر سخت کرائسس میں ہے تو پھر وہ زوجہ کسی کو زکوٰۃ دے دیں غریب کو اور اشارتاً اس کو سمجھا دیں, کوئی رشتہ دار قریبی ہو, اور یہ وہ زکوٰۃ لے کر ان کے شوہر کو تحفتاً دے دے. یعنی ہیلہ شرعی جس کو کہتے ہیں, ہبہ کر دے, وہ اپنا قرضہ اتار لے. تو یہ سخت ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اب بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو ہیلے کر کر کے ایک دوسرے کو دے کر وہ کرے. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے, صرف سخت ضرورت کے وقت ہم نے اس کو عرض کیا ہے. روڈوں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم ان کو جانتے نہیں ہیں ظاہر ہے. زکوٰۃ کو پہلے یوں سمجھ لیں یہ بہت اہم فرض ہے. بچپن سے ایک جملہ ہم نے سنا کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں, جی, حج, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور ایمان لانا, توحید. تو جب یہ پلر آف اسلام ہے تو صرف ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں, ہم پر یہ بھی لازم ہے اسے مستحق تک پہنچائیں, اس کو تلاش کریں. تو اب آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے کسی کو بانٹ رہے ہیں, پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا مسلمان ہے کہ نہیں, غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی, پھر وہ غنی ہے کہ نہیں, اور آئے دن اس طرح کے کلپ ملتے ہیں کہ لاکھوں روپے ان کے پاس سے نکلتے ہیں, پورے گینگ ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات تو یہ بھی پتا چلتا ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو تو ملتے بھی نہیں ہے, پیچھے کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے, اس کو تو روز کی دیہاڑی پہ کھڑا کیا گیا ہے. تو زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے. تو آپ پہلے میں نے کہا نا کہ اپنے مستحق غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈیں, تھوڑی کوشش کریں. یعنی لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم دے دیتے ہیں. آپ زکوٰۃ جیسے چاہے دے دیں, کیا اپنا ادھار کسی کو ایسا دیتے ہیں کہ جو آیا اس کو ادھار دے دیا؟ کتنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بھائی تم اب کہاں سے آئے ہو, کوئی ریفرنس ہے کہ نہیں, بھائی 50,000 روپے دے رہا ہوں, پتہ نہیں واپس دو گے کہ نہیں. کاروبار میں سب چیک کرنا ہے, اور زکوٰۃ میں جان چھوڑانی ہے. تو جان نہ چھوڑائیں, آپ تلاش کریں. ایسے بہت سارے سفید پوش ہیں جن کو ضرورت ہے. اور اگر آپ تلاش نہیں کر سکتے, ہمیں ایسے بھی لوگ ماشاءاللہ ملے جو کہتے ہیں ہم اپنی پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یار آپ شریعہ طریقے سے یوز کریں گے, ہمارا فرض ادا ہو جائے گا. اب ہمیں باقی لوگوں میں جو بانٹنا ہوتا ہے نا, ہم صدقے کی نیت سے بانٹتے ہیں تاکہ فریضہ پراپر پورا ہو جائے. تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جہاں آپ زکوٰۃ دیں, آپ کی سیٹسفیکشن ہو کہ میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. مطلب زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا, نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی واقعی روڈ پہ بھی مستحق کھڑا ہے اور ہمیں کیسے, اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ دیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, شریعت نے بہت سختی بھی نہیں رکھی ہے. آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, ہاشمی نہیں ہے, اور جو شرائط ہیں کی, تو پھر آپ دے دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے اگر روڈ کے کسی بندے کو دی اس کی زکوٰۃ نہیں ہوئی, یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں کو دینے کی بجائے آپ خود ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں, کیونکہ وہ بندہ جو واقعی مستحق ہوتا ہے نا, وہ بعضوں کا شرم کے مارے کسی کے مانگے کچھ بھی نہیں کہتا. وہ کسی اناج کا بورا نہیں لے گا وہ, لیکن وہ مقروض ہو جاتا ہے بیچارہ قرضے لے لے کر, کیونکہ اس کی زبان نہیں اٹھتی ہے, حالانکہ بیچارہ شریف فقیر وہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو دینے کی زیادہ